اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فِيهِ تَسَلِّيَةٌ لِّلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَاقَ نَزَلَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ تحقیق کے مذاق اڑایا گیا آپ سے پہلے رسولوں کا بھی، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کی بات ہے۔ فحاقہ نزلہ کے معنی میں ہے چنانچہ اتر پڑا، چاہے اتر پڑا ان پر، اتر پڑی ان پر وہ چیز اتر پڑی ان لوگوں پر جنہوں نے مذاق اڑایا وہ چیز جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وَهُوَ الْعَذَابُ، اور وہ عذاب ہے۔ فَكَذَا يَحِيقُ بِمَنِ اسْتَهْزَأَ بِكَ، چنانچہ اتر آئے گا ان پر بھی جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ آپ کہیے ان سے کہ تم چلو پھرو زمین میں، پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا، یعنی جنہوں نے رسولوں کو جھٹلایا ان کے عذاب کے ذریعے سے ان کے ہلاک کرنا کیسا ہوا، تاکہ تم عبرت حاصل کرو۔ تو کیا کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی والی یہ آیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ کی شخصیت کا مذاق اڑاتے ہیں، تو آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزرے ہیں کہ ان کی قوم نے ان کا مذاق اڑایا تھا، ہے نا۔ لیکن ہوا کیا کہ جن قوموں نے اپنے اپنے رسول کا مذاق اڑایا تھا اور جس عذاب کی دھمکی کی بنیاد پر مذاق اڑایا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عذاب بھیج کر کے نبی کو سچا کر دکھایا اور قوم کو تباہ و برباد کر دیا، ہلاک و برباد کیا۔ ایسے ہی جو لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی سابقہ قوموں کی طرح عذاب بھیج کر کے کیا کر دے، ہلاک کر دے، سمجھا۔ لہذا مذاق اڑانے والے مذاق والے عمل کو اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں، یہ ان کے لیے انتہائی سنگین عمل بن سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ اور تحقیق کے مذاق اڑایا گیا آپ سے پہلے رسولوں کا، اس جملے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کی بات ہے۔ تو آ پڑا ان پر، چاہ پڑی ان پر، ان لوگوں پر جنہوں نے مذاق اڑایا تھا وہ چیز جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، اور وہ عذاب ہے۔ یعنی جب نبی عذاب کی دھمکی دیتے تھے تو قوم ان کا مذاق اڑاتی تھی، تو جس چیز کا مذاق اڑاتی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عذاب ان پر بھیج دیا۔ فَكَذَا يَحِيقُ بِمَنِ اسْتَهْزَأَ بِكَ، ایسے ہی آ پڑے گا ان پر وہ جس کا جو ان لوگوں پر، ایسے ہی آ پڑے گا ان پر جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، یعنی آپ کے زمانے کے جو لوگ ہیں، قریش، کفار، مشرکین، آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، تو یہ اپنے لیے سنگین غلطی کر رہے ہیں، سنگین جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ گزشتہ قوموں کی طرح ان پر بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ عذاب آ جائے اور یہ ہلاک و برباد کر دیے جائیں۔ آگے ہے دیکھیے، قُل لَّهُمْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، آپ ان سے کہیے کہ زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ کن کو جھٹلانے والے کا؟ رسولوں کو جھٹلانے والے کا انجام کیسا ہوا؟ کیسا ہوا انجام؟ من ہلاکہم بالعذاب، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عذاب سے ہلاک کر دیا، سمجھا۔ تو یہ قریش اور یہ کفار اور یہ مشرکین یمن کی طرف جاتے ہیں جہاں قوم عاد آباد تھی اور ان کو عذاب سے ہلاک کر دیا گیا۔ ملک شام کی طرف جاتے ہیں جہاں سمود قوم آباد تھی، قوم لوط آباد تھی، تو ان کے کھنڈرات کے پاس سے گزرتے ہیں تو ان سب کو عذاب سے ہلاک کر دیا گیا۔ تو یہ لوگ عبرت کیوں نہیں حاصل کرتے ہیں؟ تو آپ کہیے کہ تم چلو پھرو زمین میں دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا، تاکہ تم عبرت حاصل کرو۔ قُلْ مَنْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ إِن لَّمْ يَقُولُوهُ لَا جَوَابَ غَيْرُهُ كَتَبَ قَضَى عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ فَضْلًا مِّنْهُ وَفِيهِ تَلَطُّفٌ فِي دُعَائِهِمْ إِلَى الْإِيمَانِ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَيُجَازِيكُمْ بِأَعْمَالِكُمْ لَا رَيْبَ شَكَّ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِتَعْرِيضِهَا لِلْعَذَابِ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ آپ کہیے کہ آسمان و زمین کی ساری چیزیں کس کی ہیں؟ آپ کہیے کہ اللہ ہی کی ہے۔ اگر وہ یہ بات نہ بولے وہ، یعنی آپ لوگوں سے پوچھئے کہ آسمان و زمین کی بادشاہت کس کی ہے، آسمان و زمین کی ساری چیزیں کس کی ہیں، تو ان کو جواب میں کہنا چاہیے، کافر و مشرک جواب میں اس سوال کے جواب میں کہنا چاہیے کہ یہ اللہ کی ہے، لیکن وہ جواب نہیں دیں گے۔ اگر وہ جواب نہ دیں تو آپ ہی کہیے کہ یہ ساری چیزیں کس کی ہیں، اللہ ہی کی ہیں، سمجھا۔ اگر وہ یہ کہیں گے، ان کے دل کے اندر یہ بات ہے، وہ اس چیز کو مانتے ہیں
کہ सारी चीज़ों का मालिक क्या है? अल्लाह तबारक व तआला ही है। तो आप उनसे कहिए, आप कहिए कि आसमानों ज़मीन की सारी चीज़ें किसकी हैं? आप खुद जवाब दीजिए अल्लाह की है। इल्लम यक़ूलू हो, अगर वो इस बात के कायल ना हो, यानी अगर वो ये जवाब न कहें तो आप ही जवाब दे कर कहिए कि अल्लाह ही की है। हालांकि सवाल का जवाब उनको देना चाहिए ना, लेकिन चूंकि अगर वो कहेंगे कि अल्लाह की सारी चीज़ें हैं तो अगला मरहला आएगा अल्लाह की इबादत करने का, अल्लाह को एक जानने का, और उनको एक मानना नहीं है, एक जानना नहीं है, समझा? तो वो लोग इसका जवाब नहीं देंगे। आप ही जवाब में कहिए कि अल्लाह ही की है। ला जवाब गैरुहु, इसके अलावा कोई जवाब भी नहीं हो सकता। कतबा क़ज़ा नफ़्सिही रहमा, अल्लाह तबारक व तआला ने फैसला कर लिया है अपने ऊपर रहमत का, अपने फजल का, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने अपने ऊपर लिख लिया है, समझा? क्या है? रहमत को लाजिम कर रखा है। वरना अगर अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ अपने अदल का मुज़ाहिरा दुनिया के अंदर करने लगे, गज़ब को तो छोड़ो, अगर अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ अपने अदल का मुज़ाहिरा दुनिया के अंदर करने लगे तो काफिरों को एक घुट पानी न पिलाए, है ना, न पीने दे, और हवा से सांस लेने न दे, दम घुट करके लोग सेकंडों के अंदर मिनटों में मर जाए, है ना, अगर अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ अपने अदल का मुज़ाहिरा कर ले। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला क्या है? अपनी रहमत को गालिब रखे हुआ है, रहमत का मुज़ाहिरा करता है। इस दुनिया के अंदर काफिर व फाजिर भी उसी तरह खाता पीता है जिस तरह बंदे मोमिन खाता पीता है, बल्कि बंदे मोमिन की जिंदगी तंगी में गुजरती है, काफिर ऐशो इशरत की जिंदगी में मगन रहता है। ठीक है मौलाना? तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने अपने ऊपर रहमत को लाजिम कर रखा है, वरना इंसान ने इतना जुर्म किया है कि इंसानियत को बका ना होता और तमाम इंसान हलाको बर्बाद कर दिया जाता। तो फरमाया कि उसने अपने ऊपर रहमत को लाजिम कर रखा है, यानी अपने फजल को लाजिम कर रखा है। फी तलत्तुफ़ुन फी दुआइहिम मिनल ईमान, इसमें नरमी है उनको ईमान की तरफ दावत देने में, यानी इस आयत के अंदर, इस जुमले के अंदर कतबा अला नफ्सिही रहमा, इसमें लोगों को ईमान की तरफ बुलाने में नरमी का मुजाहिरा करना है कि देखो कि इंसान कितना बड़ा संगीन जुर्म करता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला मेहरबान है और अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत का मुजाहिरा करता रहता है, इंसानियत को बर्बाद नहीं करता, हलाक नहीं करता। तो गोया कि इसके अंदर एक तरह से मेहरबानी नरमी के साथ दीन की तरफ, ईमान की तरफ बुलाना है। आगे देखिए, लयजमानक मिला यौमिल क़ियामा, अल्लाह तबारक व तआला तुम सबको इकट्ठा करेगा क़यामत के दिन ताकि तुमको तुम्हारे अमाल का बदला दे। रईब शक के माने में है कि इसमें और शक नहीं है, इसमें उन लोगों को ला रईबा शक्का फीही अल्लज़ीना खसिरू अनफुसहुम बितारीज़ि हरिल अज़ाबि मुब्तदाउन खबरू फहुम ला युमिनूना, इस बात में कोई शक नहीं कि जिन्होंने अपने आप का नुकसान किया, यानी अपने नफ्स को अजाब पर पेश करके वो ईमान नहीं रखेंगे। ये अल्लज़ीना खसिरू मुब्तदा है और खबर फहुम ला युमिनूना है। अल्लज़ीना खसिरू अनफुसहुम क्या बन जाएगा? मौसूल सिला से मिल करके मुब्तदा बन जाएगा। अफहुम ला युमिनूना ये खबर है, खबर पर फा दाखिल है। तो आप पढ़ चुके हैं जो मुब्तदा क्या है, मुतज़म्मिन बिमाना शर्त होता है, उसकी खबर पर क्या दाखिल होती है? फा दाखिल होती है। तो यहाँ पर अल्लज़ी खसिरू अनफुसहुम ये पूरा मिला करके मुब्तदा मुतज़म्मिन बिमाना शर्त हो जाएगा। अफहुम ला युमिनून क्या हो जाएगी? खबर हो जाएगी, और मानन एक तरह से जज़ा हो जाएगी, तो फा दाखिल है। तो फरमाया अल्लाह तबारक व तआला तुमको इकट्ठा करेगा क़यामत के दिन ताकि तुमको तुम्हारे अमाल का बदला दे। और उसमें कोई शक नहीं, जिन लोगों ने अपने आप का नुकसान किया, यानी अपने आप को अजाब पर पेश करके, ऐसा गुनाह करके जिससे की वजह से वो अजाब के मुस्तहिक होते हैं। अपने आप को अजाब पेश करने का मतलब यानी दुनिया के अंदर जराइम का इर्तिकाब करते हैं जिसकी वजह से वो अजाब के मुस्तहिक होंगे। तो ये मुब्तदा है और फहुम ला युमिनून खबर है, तो वो ईमान नहीं लाएंगे। वलहु तआला मा सकना हल फिल लैलि वन नहारि, और अल्लाह तबारक व तआला ही के लिए वो तमाम, अल्लाह ताला की कब्ज़ा व कुदरत में वो तमाम चीज़ें हैं जो रात और दिन में उतरती हैं। आई कुल्लु शैइन फहुव रब्बुहु, यानी हर चीज़, फहुव रब्बुहु अल्लाह ही उसका रब है, व खालिकुहु और अल्लाह तबारक व तआला ही खालिक है, व मालिकुहु और अल्लाह तबारक व तआला ही मालिक है, अल्लाह तबारक व तआला ही मालिक है। यानी हर वो चीज़ जो मुतहर्रिक हो, हर वो चीज़ वो जो साकिन हो, हर वो चीज़ जो मुतहर्रिक हो, हर वो चीज़ जो साकिन हो, तमाम चीज़ें, समझा, चाहे हरकत के कबील से हो चाहे सुकून के कबील से हो, तमाम चीज़ का मालिक क्या है? अल्लाह तबारक व तआला ही है। अल्लाह तबारक व तआला ही के कब्ज़ा व कुदरत में वो तमाम चीज़ें हैं जो रात में उतरती हैं
اور وہ تمام چیزیں ہیں جو دل میں اترتی ہیں اور یعنی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے قبضہ و قدرت میں ہے. تو دل کے اندر جو چیزیں اترتی ہیں یعنی دل کے اندر جو چیزیں وجود میں آتی ہیں، رات میں جو چیزیں وجود میں آتی ہیں، رات میں حرکت و سکون، تمام مخلوقات کی جو بھی حرکت و سکون ہو وہ تمام چیزیں، دن میں تمام مخلوقات کی جو حرکت و سکون ہو وہ تمام چیزیں، ہے نا. تو پوری کائنات کی نقل و حرکت آ گئے نا، پوری کائنات کی رات اور دن میں اترنا، اس میں پوری کائنات کی نقل و حرکت آ گئی. سمجھا کہ رات میں کیا کیا حرکتیں ہوتی ہیں، سمجھا، اور انسان کیا، جنات کیا، ملائکہ کیا، اور تمام مخلوقات کیا، حشرات کیا، جمادات کیا. تو جو بھی چیزیں رات میں متحرک رہتی ہیں یا سکون میں رہتی ہیں، جو چیزیں دن میں متحرک رہتی ہیں یا سکون میں رہتی ہیں، تمام چیزیں اللہ کے قبضہ و قدرت میں ہیں. آگے دیکھیے وَهُوَ السَّمِيعُ لِمَا يُقَالُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا ہے ان باتوں کو جو کہا جاتا ہے، کہی جاتی ہے، اور جاننے والا ہے ان افعال کو جو انسان کرتا ہے، جو کیا جاتا ہے. قُلْ لَهُمْ أَغَيْرَ اللَّهِ يَتَّخِذُ وَلِيًّا أَعْبُدُهُ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مُبْدِعُهَا وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُرْزِقُ وَلَا يُطْعَمُ يُرْزَقُ لا قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم لله تعالى من هذه الأمة وقيل لي لا تكونن من المشركين بهم. کہ اور قل لهم، آپ ان سے کہیے کہ اللہ کے علاوہ میں کسی کو کیا میں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کروں، کیا میں اللہ کے علاوہ کسی کارساز کی عبادت کروں. سمجھا، یعنی کسی معبود کی، ولی بمعنی کارساز بمعنی معبود. آپ کہیے، آپ ان سے سوالیہ انداز میں کہیے، کیا میں اللہ کے علاوہ کسی معبود کی عبادت کروں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی آسمان و زمین کا ابتداء پیدا کرنے والا ہے. فاطر مبدع یعنی ابتداء پیدا کرنے والا، وجود میں لانے والا، عدم سے وجود میں لانے والا. وَهُوَ يُطْعِمُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی رزق دیتا ہے. سمجھا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی رزق دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو رزق نہیں دیا جاتا. یعنی پوری کائنات کے رزق کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کھانے پینے سے کیا ہے، رزق لینے سے پاک ہے. سمجھا، ہر طرح کی عیوب سے اللہ تعالیٰ کیا ہے، پاک ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کو کھلاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کھانے سے بے نیاز ہے، اس کو کوئی کھلا نہیں سکتا ہے. تو فرمایا کہ وہ اللہ جو آسمان و زمین کو ابتداء پیدا کرنے والا ہے، بغیر نمونے کے پیدا کرنے والا ہے، اور وہ رزق دیتا ہے. اور یرزق ولا یطعم، اور اس کو رزق نہیں دیا جاتا. لا، کہ میں ہرگز ایسا نہیں کر سکتا، یعنی لوگوں کے کہنے سے یا لوگوں کی چاہت سے میں اللہ کے علاوہ کسی معبود کی پرستش نہیں کر سکتا. تو لا جو ہے نا، لا، سمجھا، لا جو ہے ایک نمبر کے نیچے لا جو ہے، یہ اس سوالیہ انداز کا جواب ہے. کیا کہ میں اللہ کے علاوہ کسی کی پرستش کروں، سمجھا، حالانکہ اللہ آسمان و زمین کا خالق ہے. لا، میں ہرگز ایسا نہیں کر سکتا. سمجھا، تو یہ سوال ہے اور سوال کا جواب بھی ہے. ٹھیک ہے، تو سوال کرنا ہے کافر و مشرک سے، لیکن سوال کا انداز تکلم کا اختیار کیا گیا. کیا کیا گیا؟ تکلم کا ہی اختیار کیا گیا. یہ کافروں کی منشا کبھی پوری نہیں ہوگی. وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ہمارے معبودوں کی پوجا کرے، پرستش کرے، یہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. آپ کہیے انی امرت ان اکون اول من اسلم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں پہلا اسلام لانے والا ہو جاؤں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیا فرما بردار ہو جاؤں. من هذه الامہ، اس امت میں سے، یعنی اس امت میں سے اول اسلام لانے والا، سب سے پہلا مسلمان، سب سے پہلا تابعدار میں ہو جاؤں. ظاہر سی بات ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اپنی نبوت پر ایمان ہوا، وحدانیت پر ایمان ہوا. سب سے پہلے جو آیت اتری تو سب سے پہلے نبی کا ایمان، پھر آپ جب سنائیں گے تب نہ لوگ ایمان لائیں گے. سمجھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا کہ اے نبی آپ کہیے کہ مجھے حکم یہ ہے کہ میں سب سے پہلے اللہ کا مطیع اور فرمانبردار ہو جاؤں اس امت میں. گویا کہ اس امت میں، امت محمدی علیہ صاحبہ الصلاۃ والسلام میں سب سے پہلا مطیع اور سب سے پہلا مسلم کون ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس لیے کہ جب بھی کوئی آیت اترے گی تو سب سے پہلے حضور ایمان لائیں گے، ہے نا، اور اس کے بعد آپ سنائیں گے تب نا دوسرے لوگ ایمان لائیں گے. تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نقطۂ ایمان ہے. کیا ہے؟ نقطۂ ایمان ہے. اب باقی تمام کے تمام کیا ہیں؟ وہ سب لکیر ہیں آگے چل کر کے، ہے نا.
آگے دیکھیے وقیل علی، اور مجھ سے کہا گیا لا تکونن من المشرکین، کہ آپ مشرکین میں سے نہ ہوئیے، یعنی اللہ کے ساتھ شرک کرنے والوں میں سے نہ ہوئیے۔ کس نے کہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا قل انی اخاف ان عصیت ربی بعبادۃ غیرہ عذاب یوم عظیم۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ مجھے اندیشہ ہے کہ اگر میں نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی بعبادۃ غیرہ، غیر کی عبادت کر کے، عذاب یوم عظیم، تو مجھے خدشہ ہے بڑے دن کے عذاب کا۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہلوا رہا ہے کہ معاذ اللہ اگر رسول بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے تو وہی بڑے دن کے عذاب میں گرفتار ہو سکتے ہیں، سمجھا؟ لہذا ہما اور شما کون کھیت کے مولی ہے۔ تو اے نبی آپ کہیے کہ اگر مجھے خدشہ ہے اس بات کا کہ اگر میں نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی، دوسرے کی عبادت کر کے، تو بڑے دن کے عذاب کا خدشہ ہے، اور وہ قیامت کا دن ہے۔ من یصرف بالبناء للمفعول ای العذاب وللفاعل ای اللہ والعائد محذوف وعنه یومئذ فقد رحم اللہ تعالی ای اراد له الخیر وذلك الفوز العظیم۔ من یصرف، اور من یصرف عنہ، جس سے عذاب ہٹایا گیا، جس سے عذاب ہٹایا گیا، تو یصرف فعل مجہول مانیں گے، ہے نا؟ تو جس سے عذاب ہٹایا گیا، العذاب نائب فاعل بنائے گا، عبارت کیا ہو جائے گی؟ من یصرف العذاب عنہ، جس سے عذاب ہٹایا گیا، وللفاعل، اور یصرف کو یصرف بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی فعل معروف بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس صورت میں فاعل کون ہوگا؟ اللہ ہوگا، کہ من یصرف اللہ عنہ، جس سے اللہ تبارک و تعالی عذاب ہٹا لیا، والعائد محذوف، سمجھا؟ من یصرفہ اللہ، من یصرفہ اللہ، تو یہ ہو مفعول کا ہے تو اس کو حذف کر دیا گیا، سمجھا؟ تو اور عائد محذوف ہے، کیا ہے؟ عائد محذوف ہے، یعنی عذاب کی طرف لوٹنے والی جو ضمیر ہے وہ کیا ہے؟ محذوف ہے، اور وہ ضمیر کیا ہوگی؟ ہو ہوگی، کیا ہوگی؟ ہو ہوگی۔ تو من یصرف مجہول پڑھ سکتے ہیں، اس صورت میں نائب فاعل بن جائے گا العذاب پوشیدہ، اور اگر آپ چاہیں تو یصرف پڑھے فعل معروف، اس صورت میں یصرف کا فاعل اللہ ہوگا، اور عذاب کی طرف لوٹنے والی ضمیر محذوف ہوگی، عبارت ہوگی من یصرفہ اللہ، جس سے اللہ عذاب کو ہٹا دے اس دن، فقد رحمہ، واقعی اللہ نے اس پر رحم کیا، ای اراد لہ الخیر، یعنی اللہ نے اس کے لیے خیر کا ارادہ کر لیا، یعنی قیامت کے دن جو شخص عذاب سے بچ گیا، واقعی اللہ نے اس کے لیے خیر کا ارادہ کر لیا، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ کون؟ النجات الظاہرہ، یعنی ظاہری نجات ہے، کھلی ہوئی نجات ہے، کہ جو آدمی عذاب سے بچ گیا وہ عذاب سے نجات پا گیا، سمجھا؟ اور اس کا نجات پانا ہوا سب کے سامنے آ گیا، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ بِلَا بَلَاءٍ كَمَرْضٍ وَفَقْرٍ فَلَا كَاشِفَ عَافِيَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی تکلیف تم کو پہنچائے، یعنی بلا پہنچائے، جیسے کہ مرض ہے اور فقر و فاقہ ہے، تو اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا سوائے اللہ کے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ كَصِحَّةٍ وَغَنِيٍّ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر تم کو کوئی خیر پہنچائے جیسے کہ صحت ہے اور مالداری ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، سمجھا؟ یعنی اللہ تعالیٰ اگر کہے مصیبت پہنچانا چاہے کوئی اس کو ہٹا نہیں سکتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خیر پہنچانا چاہے کوئی اس کو روک نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ اللہ دعا سکھائی گئی حضور کی زبانی، اللہم لا مانع لما آتیت، اے اللہ آپ جس کو دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، ولا معطی لما منعت، جس کو آپ نہ دینا چاہے روک دے اس کو کوئی دے نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو مصیبت دینا چاہے کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا، اور جس کو صحت اور مالداری خیر دینا چاہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَمِنْهُ مَسُّكُمْ بِهِ، اور اسی میں سے یہ کیا ہے؟ اور اسی قدرت میں سے، اور اسی قدرت میں سے خیر یا کیا ہے؟ اور اسی قدرت میں سے اس کو پہنچا دینا ہے نا؟ اسی قدرت میں سے اس کا پہنچا دینا ہے، یعنی خیر اور بلا کا پہنچانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہی میں سے ہے۔ وَلَا يَقْدِرُ عَلَىٰ رَدِّهِ عَنْكَ غَيْرُهُ، اور اس کو آپ سے اللہ کے علاوہ آپ سے کوئی اس کو لوٹانے پر قدرت نہیں رکھتا، یعنی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی ابتلا اور مصیبت ڈالنا چاہے تو اللہ کے علاوہ کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا، کوئی قدرت ہی نہیں رکھتا، سمجھا؟ اللہ کے علاوہ کسی کے قدرت ذاتی نہیں ہے، دنیا کے اندر جس کو بھی طاقت و قوت ہے اللہ کے دینے سے ہے، سمجھا؟ دنیا کے اندر
جس کو بھی طاقت و قوت ہے وہ اللہ کے دینے سے ہے، ذاتی قدرت کسی کا نہیں، ذاتی قدرت کسی کا نہیں۔ آیا سمجھ میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی صفات کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جو اپنی صفات سے نوازتا ہے، اور اللہ کی صفت قدرت کاملہ ہے تو اپنی قدرت بندوں کو بھی دے دیتا ہے، سمجھا؟ تو اللہ کے دینے ہی سے بندہ کسی چیز پر قادر ہوتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو قدرت کو سلب کر لے، کیا کر لے؟ آنکھ رہتے ہوئے ہم نہ دیکھ سکیں، کان رہتے ہوئے ہم سن نہ سکیں، زبان رہتے ہوئے ہم بول نہ سکیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ با اختیار ہے، سمجھا؟ عظیم قدرت والا ہے۔ آگے دیکھیے، وَهُوَ الْقَاهِرُ أَيْ الْقَادِرُ الَّذِي لَا يَعْجِزُهُ شَيْءٌ مُسْتَعْلِيًا فَوْقَ عِبَادِهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی قادر ہے، کوئی چیز اس کو عاجز نہیں کر سکتی، غالب ہو کر کے، فوق عبادہ، اس کے بندے کے اوپر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے اپنے بندے کے اوپر، کوئی چیز اس کو غالب عاجز نہیں کر سکتی غالب ہو کر کے، اور وہ حکمت والا ہے اپنے مخلوق میں، اور باریک خبردار ہے ان کے باطن سے جیسا کہ ان کے ظاہر سے بھی، بِبَوَاطِنِهِمْ كَوَظَوَاهِرِهِمْ، یعنی جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوقات کے ظاہر سے باخبر ہے، اسی طرح مخلوقات کے باطن سے یہ باخبر ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے پر پورا قدرت رکھتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی چیز غالب ہو کر کے ہرا نہیں سکتی، عاجز نہیں کر سکتی۔ وَنَزَلَ لَمَّا قَالُوا لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم ائْتِنَا بِمَن يَشْهَدُ لَكَ بمن يشهد لك بالنبوة فإن أهل الكتاب أنكروك قل لهم أي شيء أكبر شهادة تمييز معبر بين المبتدأ قل الله إن لم يقولوا ولا جواب غيره وهو شهيد بيني وبينكم على صدقي وأوحي إلي هذا القرآن لأنزلكم يا أهل مكة به ومن بلغ عطف على ضمير أنزلكم أي بلغه القرآن من الإنس والجن أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى استفهام إنكار قل لهم لا أشهد بذلك قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون معه من الأصنام۔ اور آپ ان سے کہیے کہ ایو شیء اکبر شہادہ، کس کی شہادت عظیم ہو سکتی ہے، کس کی شہادت سب سے بڑی ہو سکتی ہے؟ تمییز المحول من المبتدا، شہادت کا لفظ جو ہے یہ تمیز ہے اور مبتدا سے منقول ہے۔ ایو شیء ہے نا، ایو شیء یہ مضاف الیہ سے مل کر کے جو مبتدا بنا تو اسی سے تمیز کون ہے؟ شہادتن ہے نا، تو ایو شیء یہ مبتدا سے منقول ہے اور یہ تمیز ہے، شہادتن تمیز ہے۔ قل اللہ ان لم یقولوہ، آپ کہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی گواہی ہے، سمجھا؟ سب سے بڑی شہادت کس کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ہے۔ تو آپ کی زبانی پوچھوا رہا ہے اور آپ کی زبانی اللہ تعالیٰ جواب بھی دلوا رہا ہے کہ آپ پوچھئے سب سے بڑی شہادت کس کی ہے، اور آپ ہی جواب دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ہے، چونکہ وہ لوگ جواب نہیں دیں گے، حالانکہ وہ جانتے ہیں اس چیز کو کہ سب سے بڑی شہادت اللہ ہی کی ہوگی، لیکن ایسا بولیں گے تو ان کو ایمان لانا پڑے گا نا، ایمان لانا چاہتے نہیں ہیں، اس لیے وہ جواب دیں گے نہیں، تو آپ ہی جواب دیجئے۔ تو آپ کہیے ان سے کہ کس کی شہادت سب سے بڑی ہے؟ یہ تمیز، شہادتن کا لفظ تمیزن ہے، اور جو یہ شہادتن کا لفظ تمیز ہے اور یہ مبتدا سے منقول ہے۔ آپ کہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی شہادت سب سے بڑی ہے۔ علم یقولو، اگر وہ نہ کہیں اس بات کو، اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں ہو سکتا۔ ہوا شہید بینی بینکم، اللہ ہی گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان میرے سچائی پر، سمجھا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہوا کیوں نکالا؟ ڈائریکٹ کہہ دیتا اللہ شہید، ڈائریکٹ کہا جاتا اللہ شہید، جیسا قرآن کے اندر ہے قل اللہ شہید ہے نا، تو ہوا نکالنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ہوا کیوں نکالا گیا یہاں پر؟ اللہ کو بنا دیتا مبتدا اور کیا ہے شہید کو بنا دیتے کیا ہے خبر، ہوا نکالنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن نہیں، نکالنے کی ضرورت تھی، اس لیے کہ اگر اللہ کو مبتدا بنا لیتے اور شہید کو خبر بنا لیتے تو سوال کیا ہو رہا ہے؟ سب سے بڑی شہادت کے متعلق سوال کیا ہو رہا ہے؟ سب سے بڑی شہادت کس کی ہے؟ اور جواب کیا ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان، تو سوال دیگر اور جواب دیگر۔ سوال ہے شہادت کے متعلق کہ سب سے بڑی شہادت کس کی ہے، اور جواب کیا ہوتا کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے نا، تو جواب سوال کے مطابق نہیں ہوتا، اس لیے پہلے اللہ کو الگ کر دیا کہ اللہ کی شہادت سب سے بڑی ہے، اور اس کے بعد ہوا نکال کر کے بتلا دیا کہ ہوا کا اس کا تعلق آگے سے پیچھے سے نہیں ہے، اللہ پر جواب ختم ہو جاتا، کیا ہے؟ اللہ پر جواب ختم ہو گیا۔ تو ہوا شہید بینی بینکم، وہی گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان، یعنی میری سچائی پر،
اور میری طرف اس قرآن کو اتارا گیا ہے، وحی کی گئی ہے تاکہ میں تم کو ڈراؤں اے مکہ والوں اس کے ذریعے سے، اور بلغ، اور قرآن جس کو پہنچے گا اس کو میں ڈراؤں۔ محمد بلغ کا عطف انذرکم کی ضمیر پر ہے، انذرو کے اندر جو ضمیر ہے انا متکلم کا صیغہ اس پر عطف ہوا ہے، وہ معطوف علیہ بنا، محمد بلغ کیا ہوا اس پر عطف ہوا۔ انذرکم بھی محمد بلغ، انذرکم کم نہیں، سوری غلط ہو گیا، انذرکم میں جو کم ضمیر ہے، کیا انذرکم میں جو کم ضمیر مفعولی ہے، کیا ہے کم ضمیر مفعولی ہے، وہ بنا معطوف علیہ، من بلغ کیا بن جائے گا معطوف بن جائے گا کہ آپ کہیے اور میری طرف یہ قرآن اتارا گیا ہے، وحی کی گئی ہے تاکہ میں تم کو ڈراؤں اے مکہ والوں اس قرآن کے ذریعے سے، اور ان لوگوں کو ڈراؤں جس کو قرآن یہ پہنچے۔ عطف ہے یہ انذرکم کی ضمیر پر، انذرکم کی ضمیر جو کم ہے اس کے محل پر عطف ہے اور وہ محل نصب میں ہے، مفعول بن رہا ہے، لہذا یہی منصوب ہو جائے گا۔ ای بلغہ القرآن، یعنی قرآن جس کو پہنچا، چاہے انسان ہو یا جنات، میں ان تمام کو ڈراؤں گا۔ تو گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے بھی نبی اور جناتوں کے بھی نبی، انسانوں کو بھی ڈرایا اور جناتوں کو بھی واضح تلقین کیا۔ اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود بھی ہے؟ یہ استفہام بڑا انکار ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے کافر و مشرک، کیا تم یہ کہہ سکتے ہو، یہ گواہی دے سکتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ ایسا نہیں ہے، تم اس کی شہادت نہیں دے سکتے۔ تو یہاں پر استفہام جو ہے، کیا استفہام، یہ استفہام بڑا انکار ہے کہ تم ایسی شہادت نہیں دے سکتے۔ تو کیا تم گواہی دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہیں دوسرے؟ استفہام بڑا انکار ہے۔ آپ ان سے کہیے کہ میں اس کی گواہی نہیں دے سکتا، آپ کہیے کہ وہی اللہ ایک ہی معبود ہے اور میں بری ہوں ان تمام چیزوں سے جو تم شریک کرتے ہو، یعنی جن اللہ کے ساتھ جن بتوں کو تم شریک کرتے ہو میں ان تمام سے بری ہوں۔ الذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دیا ہے، یعرفونہ سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں، بنعتہ فی کتابہم، ان کی کتاب میں حضور کی صفات کی وجہ سے، یعنی اہل کتاب کی کتابوں میں جو صفات لکھی گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، ان تمام صفات کو پڑھ کر کے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح کوئی باپ اپنے بیٹے کو بھرے مجمع میں پہچان لیتا ہے، اسی طرح اہل کتاب علامتوں سے اور کیا ہے آثار سے اور کیا ہے پیشن گوئیوں کو پڑھ کر کے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹے سے زیادہ پہچانتے ہیں کہ واقعی یہ اللہ کے رسول ہے۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں اسی طرح جس طرح لوگ اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں۔ الذین خسروا انفسهم منهم فهم لا یؤمنون، لیکن جن لوگوں نے اپنے آپ کا خسارہ کیا، نقصان کیا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر کے اپنے آپ کو عذاب پر پیش کیا، فهم لا یؤمنون به، وہ اس پر ایمان نہیں لا سکتے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے۔ ومن لا احد اظلم ممن افترى على الله كذبا بنسبة الشرك اليه او كذب بآياته اي القرآن انه يشان لا يفلح الظالمون، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، یعنی کوئی اس سے بڑا ظالم نہیں۔ سوال کیا ہے، کون اس سے بڑا ظالم؟ کوئی نہیں اس سے بڑا ظالم، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا، اور اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ گڑھے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جھوٹ گڑھنے کا مطلب اللہ کی طرف شریک کی نسبت کر کے، کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ، زمین آسمان کا سب سے بڑا جھوٹ اللہ کی ذات و صفات میں شریک کرنا ہے۔ اس سے بڑا ظلم اور اس سے بڑا جھوٹ دنیا میں کوئی نہیں ہے، سمجھا؟ تو کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ اللہ کی ذات و صفات میں شریک کرنا۔ تو فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گڑھے، یعنی جھوٹ شرک کی نسبت، شریک کی نسبت اللہ کی طرف کرے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو جھٹلائے، یعنی قرآن کریم کو جھٹلائے۔ انہو، یہاں پر انہو کے اندر جو ضمیر ہے وہ ضمیر شان ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہوگا۔ انہو لا یفلح الظالمون، بلا شبہ ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے، یعنی جو لوگ ظلم کرتے ہیں اللہ کے ساتھ شرک کر کے، جھوٹ بول کر کے، وہ کبھی فلاح نہیں پا سکتے، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ وَاذْكُرْ يَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا تَوْبِيخًا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، اور آپ یاد کیجئے اس دن کو جس دن ہم ان تمام کو جمع کریں گے اور کہیں گے ان لوگوں سے جو شریک کرتے ہیں، جو شریک ٹھہراتے ہیں، توبیخاً،
ان کو تنبیہ کرتے ہوئے، سرزنش کرتے ہوئے، ان کو رسوا کرتے ہوئے، این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون، کہاں ہے تمہارے وہ شرکا جس کا تم دعویٰ کیا کرتے تھے کہ یہ اللہ کے شریک ہیں؟ یعنی دنیا کے اندر جو تم کہا کرتے تھے کہ یہ اللہ کے شریک ہیں، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں تم شریک ٹھہراتے تھے، ان کی مورتیاں بنا کر کے تم پوجا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سرزنش کرتے ہوئے آخرت میں ان سے سوال کرے گا اور کہے گا کہ تمہارے وہ معبود کہاں ہیں جن کو تم کر کر کے بیان کرتے تھے دنیا کے اندر؟ ثم لم تکن بالتاء والیاء فطرتہم، یکن اور تکن دونوں لغت ہے، تا کے ساتھ اور یا کے ساتھ، پھر ان کی معذرت نہ ہوگی نصب کے ساتھ اور رفع کے ساتھ، ای معذرتہم، یا پھر ان کی معذرت نہ ہوگی مگر یہ کہ وہ کہیں گے، یعنی ان کا قول یہی ہوگا، واللہ ربنا بالجر نات والنصب نداء، کہ خدا کی قسم اے ہمارے پروردگار ہم مشرک نہیں تھے، سمجھا، ہم مشرک نہیں تھے۔ تو اب دیکھیے لم تکن کے بارے میں کہا کہ بالتاء والیاء، تا اور یا دونوں کے ساتھ، لم تکن اور لم یکن۔ فتنتہم کے بارے میں فرمایا نصب اور رفع دونوں کے ساتھ، فتنتہم اور فتنتہم دونوں آپ پڑھ سکتے ہیں، کیا فتنہ کو زبر بھی پڑھ سکتے ہیں اور فتنتن کو رفع بھی پڑھ سکتے ہیں، تو کیا ہے رفع اور نصب دونوں پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کہ اگر آپ پڑھیں گے لم تکن فتنتہم، لم تکن فتنتہم اگر آپ پڑھیں گے تو تکن کی خبر بن جائے گا، سمجھا، اور لم تکن فتنتہم اگر پڑھیں گے تو تکن کا کیا بن جائے گا؟ اسم بن جائے گا۔ تو لم تکن فتنتہم، ان کی معذرت نہیں ہوگی، یعنی ان کی فتنہ کا معنی کس سے کیا انہوں نے؟ معذرت سے، کس سے کیا؟ معذرت سے، تو ان کی معذرت نہ ہوگی مگر یہ کہ وہ کہیں گے، یعنی ان کی معذرت یہی ہوگی جب اللہ تبارک و تعالیٰ شرکا کو بلانے کے لیے کہے گا تو معذرت کرتے ہوئے یہی کہیں گے، اللہ اس کے قول کو نقل کر رہا ہے، قیامت میں جو وہ کہیں گے، قیامت میں جو کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم الہی کی بنیاد پر یہ کہہ رہا ہے کہ وہ قیامت میں کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم اے ہمارے پروردگار ہم مشرک نہیں تھے، شرک کرنے والے نہیں تھے۔ ربنا بالجر، جر کے ساتھ ناتن، یہ صفت بن جائے گا اللہ کی، کس کی؟ اللہ موصوف، ربنا صفت، اور نصب کے ساتھ اگر پڑھیں گے تو ندا بن جائے گا واللہ یا ربنا، کیا عبارت ہو جائے گی؟ واللہ یا ربنا۔ انظر یا محمد کیف کذبوا علی انفسہم بنفی الشرک عنہم وضل عنہم ما کانوا یفترون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیے کیسے یہ لوگ اپنے آپ کا، کیسے یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں اپنی ذات پر، اپنے آپ پر، بنفی الشرک عنہم، شرک کی اپنے سے نفی کر کے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا قیامت کے دن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا دیکھیے دنیا کے اندر یہ تو آپ کی مخالفت کرتے تھے، دنیا کے اندر یہ شرک کیا کرتے تھے اور آج اپنے آپ پر جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہم شرک نہیں کیا کرتے تھے دنیا کے اندر، آج بھی تو ان کو ڈھٹائی کا مظاہرہ کرنا چاہیے جس طرح دنیا کے اندر کیا کرتے تھے اور اپنے معبودوں کو پکارنا چاہیے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا دیکھیے ان کو، ہے نا۔ وَظَلَّ غَابَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور غائب ہو جائے گی ان سے وہ تمام چیزیں جس کو وہ گڑھا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ پر، یعنی جو شرکا یہ سمجھ رکھے تھے اپنے گمان میں، اپنے عقیدے میں، اپنے نظریات میں، جن کے مجسمہ بنا رکھے تھے، سمجھا، تو یہ تمام شرکا نظر نہیں آئیں گے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ إِذَا قَرَأْتَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَغْطِيَةً لِئَلَّا يَفْقَهُوا وَيَفْهَمُوا الْقُرْآنَ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ صَمٌّ فَلَا يَسْمَعُونَهُ سِمَاعَ قُلُوبٍ، اور ان لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں جب آپ قرات کرتے ہیں، یعنی کچھ لوگ قرآن کی حلاوت اور قرآن کا مزہ ہی، قرآن کی مٹھاس ہی ایسا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے ہیں تو کافر و مشرک قرآن کی مخالفت کرنے کے باوجود بھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے کے باوجود بھی آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، ہے نا، اور سنتے ہیں، اور ان میں سے بعض وہ ہے جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں جب آپ قرات کرتے ہیں، اور ہم نے ان کے دلوں کے اندر پردہ ڈال رکھا ہے تاکہ وہ اس کو نہ سمجھیں، یعنی قرآن کریم سمجھنے سے پردہ پڑا ہوا ہے، یعنی قرآن کریم سمجھنے کی جو صلاحیت تھی ان کی، ایمان لانے کی جو صلاحیت تھی ان کی، سمجھا، وہ نبی کی مخالفت کی وجہ سے، سمجھا، اور صحابہ کرام کی مخالفت کی وجہ سے، قرآن کی آیات کی بار بار انکار کرنے کی وجہ سے، قرآن کی آیات کی مخالفت کی وجہ سے، سمجھا، یہ صلاحیت کیا کر دی ہے، یہ ختم ہو گئی ان کی صلاحیت، اور ان کے دلوں پر، ان کے کان پر بوجھ پڑ گیا ہے اور یہ قرآن سمجھ نہیں سکتے، حالانکہ کان لگاتے ہیں اور سننے کی کوشش کرتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن سمجھنے کے لیے نہیں، یہ اپنی صلاحیت کھو چکے ہیں، کیا ہے، اپنی بدماشی کی بنیاد پر،
اپنے فساد فی الارض کی بنیاد پر، اللہ اور اس کے رسول کی حد درجہ مخالفت کی بنیاد پر ان کے اندر جو صلاحیت تھی وہ صلاحیت ختم ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ ان میں سے بعض وہ ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں اور ہم نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال رکھا ہے تاکہ وہ اس کو نہ سمجھیں، یعنی قرآن نہ سمجھیں، اور ان کے کانوں کے اندر بوجھ پڑا ہوا ہے، لہذا وہ قبولیت کی نیت سے سن نہیں سکتے۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور ہر طرح کی نشانی کو اگر یہ دیکھ بھی لے تو اس پر ایمان نہیں لائیں گے، یعنی پوری آیات اتر جائے تو بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ طرح طرح کی نشانیاں دکھلائیں، ہر نشانی دکھلا دے، تب بھی یہ لوگ اتنے سڑ گئے ہیں کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ حتیٰ اذا جاؤک یجادلونک، یہاں تک کہ جب یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے جھگڑا کرتے ہیں۔ ویقول الذین کفروا ان ما ھذا القرآن الا اساطیر اکاذیب الاولین، کہ نہیں ہے یہ کافر لوگ آپ سے جھگڑا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نہیں ہے یہ، ان نافیہ ہے، ان شرطیہ نہیں ہے، اس لیے ان کی تفسیر ماں سے کیا ہے نا، کہ نہیں ہے یہ، یعنی قرآن نہیں ہے یہ قرآن مگر پہلے لوگوں کی جھوٹی باتیں، کل ازاحیق، یہ اساطیر جو ہے ازاحیق کے وزن پر ہے، عجیب کے وزن پر ہے، یعنی چٹکیلا اور لطیفہ، سمجھا، قصے، کہانیاں، اسطورہ، افسانہ، ہے نا، تو یہ قرآن اسی طرح ہے۔ اساطیر اسطورہ کی جمع ہے ضمے کے ساتھ۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ النَّاسَ عَنْهُ عَنِ اتِّبَاعِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَيَنْأَوْنَ يَتَبَاعَدُونَ عَنْهُ، یہ لوگوں کو روکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے سے اور خود بھی دور رہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، لہذا یہ ایمان نہیں لائیں گے، لہذا یہ کیا ہے، ایمان نہیں لائیں گے۔ دیکھیے، اور تحقیق کے جو آپ مذاق اڑایا گیا آپ سے پہلے بھی رسولوں کا، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کی بات ہے، چنانچہ ان پر اتر گئی وہ چیز جس کا وہ مذاق، تو ان پر یعنی جن لوگوں نے ان میں سے مذاق اڑایا تھا، ان پر اتر پڑی وہ چیز جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، اور وہ عذاب ہے، ایسے ہی اترے گا ان پر، ایسے ہی اترے گی ان پر بھی وہ، ایسے ہی اترے گا عذاب ان پر بھی جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، یعنی مکہ والوں پر، ایسے ہی اترے گا عذاب ان پر بھی جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ آپ ان سے کہیے کہ زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا، یعنی رسولوں کو جھٹلانے والے کا انجام کیسا ہوا، یعنی ان کو عذاب سے ہلاک کر دیا تاکہ تم عبرت حاصل کرو۔ آپ کہیے کہ آسمان و زمین کی ساری چیزیں کس کی ہیں، آپ ہی جواب دیجئے کہ اللہ ہی کی ہے، اگر وہ جواب نہ دیں، اور اس کے علاوہ کوئی جواب ہو بھی نہیں سکتا۔ اللہ نے اپنے آپ پر رحمت کو لازم کر رکھا ہے اپنے فضل کی وجہ سے، اور اس میں نرمی ہے ان کو ایمان کی طرف دعوت دینے میں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو اکٹھا کرے گا قیامت کے دن تاکہ تم کو تمہارے اعمال کا بدلہ دے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جن لوگوں نے اپنے آپ کا نقصان کیا، یعنی اپنے آپ کو عذاب پر پیش کر کے، یہ مبتدا ہے اور اس کی خبر فہم لا یؤمنون، کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ فہم لا یؤمنون یہ خبر ہو جائے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی قبضہ و قدرت میں ہے وہ تمام چیزیں جو رات میں اترتی ہیں، جو دن میں اترتی ہیں، یعنی ہر چیز، اور وہی اس کا رب ہے، وہی اس کا خالق ہے، وہی اس کا مالک ہے، اور وہ سننے والا ہے ان باتوں کو جو کہی جاتی ہے، اور جاننے والا ہے ان افعال کو، اور تمام افعال کو۔ آپ ان سے کہیے کیا اللہ کے علاوہ میں کسی معبود کی پوجا کروں جو آسمان، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی آسمان و زمین کو بغیر نمونے کے پیدا کرنے والا ہے، اور وہی رزق دیتا ہے، اس کو رزق نہیں دیا جاتا، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ آپ کہیے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پہلا موتی اور فرمانبردار ہو جاؤں اس امت میں سے، اور کہا گیا مجھ سے کہ تم مت ہو جاؤ مشرکین میں سے۔ آپ کہیے کہ مجھے اندیشہ ہے کہ اگر میں نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی، دوسرے کی بات کر کے، مرے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے، اور وہ قیامت کا دن ہوگا، اور جس سے عذاب ہٹا لیا جائے گا، مبنی للمفعول ہے یعنی فعل مجہول ہے، اور عذاب نائب فاعل ہے، جس سے عذاب ہٹا لیا جائے گا، معنی یہی ہوگا۔ وللفاعل ہے، مبنی للفاعل ہے یعنی یسرف پڑھ سکتے ہیں، فعل معروف، فاعل اللہ ہوگا، ای اللہ ہو، من یسرف اللہ ہو، اور جس سے اللہ تبارک و تعالی عذاب ہٹا لے، اس صورت کے اندر عائد محذوف ہوگا جو عذاب کی طرف لوٹے گا، یعنی من یسرفہ اللہ یومئذ، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب ہٹا لے گا، واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر رحم کیا، یعنی اس کے لیے خیر کا ارادہ کیا، اور یہ بڑی کامیابی ہے، یعنی نجات ظاہرہ ہے، کھلی نجات ہے۔
اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تکلیف پہنچانا چاہے یعنی بلا دینا چاہے مصیبت دینا چاہے جیسے کہ مرض اور فقر تو اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور اگر تم کو خیر پہنچانا چاہے جیسے کہ صحت اور مالداری تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور اسی میں سے اور اسی قدرت میں سے یہ ان چیزوں کا پہنچا دینا ہے، اور اللہ اور اس کو لوٹانے پر اور آپ سے اس کو آپ سے اللہ کے علاوہ اس کو لوٹانے پر کوئی قدرت نہیں رکھتا، آپ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ ان چیز کا دفاع کرنے پر یعنی ان چیزوں کو ہٹانے پر کوئی قدرت نہیں رکھتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی قادر ہے، کوئی چیز غالب ہو کر کے اس کو عاجز نہیں کرتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر قدرت رکھتا ہے اور وہ حکمت والا ہے اپنی خلقت اپنی مخلوق میں، اور باخبر ہے ان کے باطن سے جیسا کہ ان کے ظاہر سے باخبر ہے۔ اور اگلی آیت نازل ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے کہا کہ آپ لے آئیے ایسے لوگوں کو جو آپ کے لیے نبوت کی گواہی دے، اس لیے کہ اہل کتاب تو آپ کا انکار کرتے ہیں، تو آپ ان سے کہیے کہ کس کی شہادت سب سے بڑی ہے۔ یہ شہادت ان کا لفظ تمیز ہے اور یہ مبتدا سے منقول ہے، آپ کہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی شہادت بڑی ہے۔ اگر وہ جواب نہ دے اور اس کے علاوہ کوئی جواب ہو بھی نہیں سکتا، وہی گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان میری سچائی پر، اور میری طرف اس قرآن کی وحی کی گئی ہے تاکہ میں ڈراؤں مکہ والوں کو اس قرآن کے ذریعے سے، اور ان لوگوں کو جس کو یہ قرآن پہنچا۔ من بلغ کا عطف انذرکم میں کن ضمیر پر ہے یعنی محلاً منصوب ہے، یعنی قرآن جس کو پہنچا چاہے انسان ہو چاہے جنات، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرے معبود بھی ہیں؟ یا آئنکم میں استفہام برائے انکار ہے یعنی تم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے۔ آپ ان سے کہیے کہ میں گواہی نہیں دیتا اس کی، آپ کہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ایک معبود ہے، اور میں بری ہوں ان تمام باتوں سے جو تم شریک کرتے ہو اس کے ساتھ ان بتوں سے، اور میں بری ہوں ان تمام بتوں سے جو اللہ کے ساتھ تم لوگ شریک ٹھہراتے ہو۔ جن کو ہم نے کتاب دیا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی صفات کے ذریعے سے اپنی کتابوں میں اسی طرح پہچانتے ہیں جس طرح لوگ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کا نقصان کیا ان میں سے وہ ایمان نہیں لائیں گے اس پر، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گڑھے یعنی شریک کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو یعنی قرآن کریم کو جھٹلائے۔ بلا شبہ ظالم لوگ فلاح نہیں پا سکتے ہیں۔ اور آپ یاد کیجئے اس دن جس دن ہم جمع کریں گے تمام لوگوں کو، پھر کہیں گے شرکا سے، پھر کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے شریک کیا، توبیخاً سرزنش کرتے ہوئے یعنی شرک کرنے والوں سے کہیں گے سرزنش کرتے ہوئے، کہاں ہیں تمہارے شرکا جن کا تم دعویٰ کیا کرتے تھے کہ یہ اللہ کے شریک ہیں؟ پھر نہ ہوگی ان کی معذرت، یکن اور تکن دونوں ہے تا کے ساتھ اور یا کے ساتھ، اور فتنہ میں نصب اور رفع دونوں پڑھ سکتے ہیں، فتنتن تو ہم اور فتنتہم، اور فتنہ معذرت کے معنی میں ہے۔ پھر ان کی معذرت نہیں ہوگی مگر یہ یعنی ان کی معذرت یہی ہوگی کہ وہ کہیں گے، ان کا قول ہوگا کہ وہ خدا اے ہمارے پروردگار ہم مشرک نہیں تھے۔ ربنا میجر کے ساتھ پڑھیں گے تو نعت صفت بن جائے گا اللہ کی، اور اگر نصب پڑھیں گے تو یا ندا کا منادہ ہوگا، یا حرف ندا محذوف مانا جائے گا، واللہ یا ربنا عبارت ہو جائے گی کہ خدا کی قسم ہے ہمارے پروردگار ہم مشرک نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کہ ان لوگوں نے کیسے اپنے آپ پر جھوٹ بولا، یعنی شرک کی نفی کر کے اپنی ذات سے، اور غائب ہو جائیں گی ان سے وہ تمام چیزیں جس کا یہ اللہ پر افترا کیا کرتے تھے، گڑھا کرتے تھے یعنی شرکا، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں جب آپ پڑھتے ہیں، اور ہم نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیا تاکہ وہ قرآن کو نہ سمجھیں، اور ان کے کانوں کے اندر بوجھ پڑا ہوا ہے لہذا وہ قبولیت کے ارادے سے سن نہیں سکتے۔ اگر وہ ہر طرح کی نشانی دیکھ بھی لے تو وہ ایمان نہیں لائیں گے، یہاں تک کہ جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے جھگڑا کرتے ہیں، اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن تو پہلے لوگوں کی قصے کہانیوں کی بات ہے، یہ قرآن تو پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں۔ یہ اساطیر ازاحیق اور عاجیب کے وزن پر ہے یعنی چٹکلے، لطیفے، افسانے وغیرہ، اور اساطیر اسطورہ کی جمع ہے ضمے کے ساتھ، اور وہم ینہون عنہ، اور یہ لوگوں کو روکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے، اور یہ خود دور رہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہ ایمان نہیں لائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔